اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 6 محرم الحرام کا ایک بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا، تمام مشکلات کو آسان کرے گا، ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آسان سا عمل ہے، قرآنی آیت کا عمل ہے۔ یاد رکھیں، قرآنی آیات، قرآنی صورتیں، اللہ کے نام بڑی طاقت و تاثیر والے ہیں۔ جب بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے یا قرآنی آیات، قرآنی صورتیں پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کریم اس کی صداؤں کو ضرور سنتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے۔ وہ جو بات اللہ سے کہتا ہے، اللہ پاک اس کی بات کو سنتا ہے، اور وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا کرتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فائدے برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پائیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ یاد رکھیں، محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی بڑی برکتوں والا، بڑی شانوں والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی ایک ایک گھڑی بڑی ہی قیمتی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس مہینے کی قدر کریں، اس قیمتی گھڑی کی قدر کریں اور ان گھڑیوں سے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ جو بھی مانگیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ دے کر مانگیں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ دے کر مانگیں، معصوم علی اصغر کا صدقہ دے کر مانگیں، جوان علی اکبر کا صدقہ دے کر مانگیں، حضرت حسین اور ان کے پتھر جانثاروں کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ تمام شہید کربلا کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اسے سب کچھ ملے گا۔ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ اور یہ تو قرآنی الفاظ ہیں، قرآنی کلمات ہیں، اور قرآن ہم سب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مقدس کتاب کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو سب کچھ اللہ پاک پہ چھوڑ دیا کریں۔ جب بندہ اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو خود اللہ اور اس کے معاملے کے درمیان سے آپ نکل جایا کریں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے سدھرتے ہیں۔ جب بندہ شک رکھ کے وظائف کرتا ہے یا شک رکھ کے قرآنی الفاظ کو پڑھتا ہے تو پھر اس کی صدائیں اللہ نہیں سنتا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو شک رکھتا ہے تو تو جا، پھر دیکھ لے تجھے دنیا کی کون سی طاقت تیرے کام آتی ہے۔ اس لیے یقین کا پکا ہونا شرط ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں کہ اس عمل کے کرنے سے ہمارا کام ہو گیا۔ اسی یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جب بندہ یہ تعریف کرتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے اور پھر ایک خاص آیت کا ورد کرتا ہے تو رب اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے، اور جب رب بندے پر خوش ہوتا ہے تو یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوالی بن کر، عاجز بن کر، مسکین بن کر، فقیر بن کر رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، رب کائنات اس کی برکت سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ویسے ہی بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کے اندر بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح کربلا کی تپتی ہوئی ریت آج بھی بتا رہی ہے وہ کربلا کا منظر کہ مجھ پر بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، اور تاریخ گواہ ہے۔ اس جیسی شہادتیں نہ اس سے پہلے ہوئیں نہ قیامت تک ہو سکتی ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ بڑا مقرب مہینہ ہے۔ آپ ضرور اس کے اندر عبادات کیجئے گا، نمازوں کی پابندی کیجئے گا، اور دین اسلام کے ساتھ محبت کیجئے گا، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ محبت کیجئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری زندگی کا بڑا اہم مسئلہ آج کل ہمیں روزگار کا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ہمارے گھروں کے چولہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے۔ اس لیے یہ ایک ایسا قیمتی عمل دے رہا ہوں، پریشانی کی حالت میں بھی آپ کو انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔
وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج 6 محرم الحرام کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 6 محرم والے دن سے آپ اس وظیفے کو شروع کریں، اور پورا مہینہ بلکہ پورا سال بھی اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اس وظیفے کو 6 محرم والے دن نہیں کر سکتے تو 7 محرم کو کر لیں، اگر 7 کو بھی نہیں کر سکتے تو 8 محرم کو کر لیں، یعنی محرم کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے۔ جب بھی آپ کو میری یہ ویڈیو ملے اسی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا ہے، یعنی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ یا الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کر لیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان قرآنی کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی، مشکلات سے نجات دے دی، مصائب سے نجات دے دی، اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات پانے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد درس غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے تو اس کی دعا ضرور اللہ کریم سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، جیسے کہ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ہے کہ اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اسی لیے مشکل حالات میں آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ سے ندا کی جائے، اللہ کے آگے اپنی فریاد پیش کی جائے، اپنی حاجت پیش کی جائے، تو اللہ کریم اس کی حاجت کو ضرور قبول کرتا ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کے ساتھ کوئی مسلمان کسی بھی چیز کے متعلق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث کے بعض طریقے میں ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ دعا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص ہے اور عام مومنین کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنتا؟ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ایمان والوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ایمان والوں کی بھی دعاؤں کو ایسے ہی سنیں گے اور ایسے ہی انہیں نجات دیں گے، تو تمام مومنین کے ساتھ یہ وظیفہ خاص ہے۔ یعنی یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے بھی ہے۔ جب بھی ایمان والے اللہ کو آفات و بلیات، مشکلات و مصائب، دکھ میں یاد کریں گے تو اللہ کریم ان کی پکار کو سنے گا، ان کی دعا کو سنے گا، قبول کرے گا۔ جو شخص ضرورت مند ہے وہ خود اس دعا کو اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ پڑھے اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کو پکارے، تو اللہ کریم اس کی حاجات کو ضرور قبول کرے گا۔ وہ اللہ سے جو مانگے گا رب کریم اسے ضرور عطا کرے گا۔ ہر انسان کو اپنا تعلق اللہ سے استوار کرنا چاہیے۔
خود اللہ سے مانگیں، اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ و استغفار سے کام لیں۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اور قرآن کی آیت سے صرف یوں ہی واضح ہو جاتا ہے کہ جس مسلمان کو کوئی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی تمام آفات و بلیات کو ختم کریں، ہمیں مشکلات سے نجات دیں، پریشانیوں بیماریوں سے نجات دے، اور ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔